أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخاري شريف في الصباح سلطة في جوانب قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتل رجل من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن أحبت عن قتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإن لم تحل لأحد قبلي لا تحل لأحد بعدي ألا وإن حلت ساعة من نهار ألا وإن ساعة هذه حرام لا يقتضي شوكها ولا يعرض شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير نظرين إما أن يقتل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا للخير يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبولنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا للخير. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال خدا قبیلے والوں نے اپنے ایک مکروہ کے بدلے بنی لیث قبیلے کے شخص کو قتل کر ڈالا. جب اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبے کے بادشاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل آتی والوں کو روک دیا اور عربی کو شک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے. سنو مجھ سے پہلے مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا ورنہ میرے بعد ہوگا اور میرے لیے بھی صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا. جان لو مکہ اس وقت بھی حرمت والا ہے لہذا نہ وہاں سے کوئی کانٹا نہ توڑا جائے نہ درخت کاٹا جائے اور نہ گری پڑی چیز اٹھائی جائے سوائے اس کے جس نے اس کا اعلان کرنا ہو اور جس کا کوئی عزم آ جائے اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے یا تو دیت دے اور یا قصاص. اتنے میں میرے یمن سے ایک شخص ابو شاہ نے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو باتیں فرمائی وہ مجھے لکھ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا اس کو لکھ دو. قریش کے ایک شخص عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر باس کی اجازت دیجیے ہم اس کو گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس پر کاٹ سکتے ہو.